کیا آپ نے ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبدالکریم کی کہانی سنی ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ نے اپنی زندگی کے آخری 13 برسوں کا ایک بڑا حصہ اپنے ہندوستانی منشی عبدالکریم کے ساتھ گزارا۔ کریم کو شروع میں انڈیا کے شہر آگرہ سے ان کی خدمت گاہ کے طور پر بھیجا گیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ان کے سب سے قریبی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اس طرح تمام مخالفت کے باوجود ان کا اور عبدل کا یہ رشتہ تاعمر جاری رہا۔ ان دونوں کے رشتوں کی کیا تعریف بیان کی جائے؟ میں نے یہی سوال وکٹوریہ اینڈ عبدل دا ٹرو سٹوری آف دا کوئینز کانفیڈنٹ کی مصنف شربانی بسو سے پوچھا۔ بسو کا جواب تھا کہ اصل میں اس رشتے کی کئی پرتیں ہیں، اس کی ایک تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت مہارانی اپنی عمر کی 70 کی دہائی میں تھی، عبدالکریم بہت جوان تھے۔ جب وہ انگلینڈ پہنچے تو ان کی عمر محض 24 برس تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھے، دونوں کے درمیان یقیناً کشش تھی۔ مہارانی کی گولڈن جوبلی کی تقریب میں آگرہ سے 2 ٹیبل ویٹر بھیجے گئے، ان میں سے انہوں نے عبدل کا انتخاب کیا۔ عبدالکریم کے ذریعے انہیں انڈیا کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ انہیں انڈیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ملکہ ہندوستان تھیں، لیکن انہیں کبھی وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ عبدالکریم ان کے لیے ایک طرح سے انڈیا بن گئے۔ یہ تعلق 2 افراد کے درمیان بلکہ 2 ملکوں کے درمیان ایک کشش سی پیدا ہونے کے برابر تھا۔ کبھی کبھی وہ ہمیں ان کی والدہ کے روپ میں نظر آتی ہیں تو کبھی سب سے قریبی دوست بن جاتی ہیں۔ 1-2 خطوط میں وہ لکھتی ہیں، تمہیں یہ نہیں معلوم میرے لیے تمہارے کیا معنی ہیں۔ بعض خطوط کے آخر میں 3 ایکس بناتی تھیں جو بوسے کی نشانی خیال کیے جاتے تھے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ ایک مہارانی ایک معمولی سے شخص کے لیے کھلے عام خط لکھتی تھیں۔ شربانی بتاتی ہیں کریم کی کہانی بے حد دلچسپ ہے۔ وہ آگرہ کی جیل میں کلرک کی ملازمت کرتے تھے۔ ان کی سالانہ تنخواہ 60 روپے تھی۔ ان کے والد بھی جیل میں حکیم تھے۔ جب مہارانی کی سلور جوبلی کی تقریب کا وقت قریب آیا تو آگرہ کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر مہارانی کو ایک تحفہ بھیجا جائے۔ انہوں نے مہارانی کو آگرہ سے 2 ملازم بھیجے۔ ان کے لیے خاص قسم کے سلک کی وردیاں سلوائی گئیں اور پگڑیاں پہنائی گئیں تاکہ وہ دیکھنے میں تھوڑے الگ سے لگیں، لیکن مہارانی نے عبدالکریم کو زیادہ پسند کیا اور وہ جلد ہی ان کے بے حد قریب ہو گئیں۔ ملکہ وکٹوریہ عبدالکریم سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اردو زبان سکھاؤ۔ کریم اس کے بعد رانی کی نوٹ بک میں اردو کی ایک لائن لکھ دیتے اور اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمے میں ترجمہ کرتے اور پھر اس لائن کو رومن اسکرپٹ میں لکھتے تھے۔ مہارانی وکٹوریہ اس کو ہو بہو لکھتی اور اس کا مطالعہ بھی کرتی۔ شربانی بسو بتاتی ہیں مہارانی واقعی میں اردو سیکھنے کی خواہش مند تھیں۔ کریم ان کے استاد بن گئے اور انہوں نے 13 برسوں تک اردو کی تعلیم دی۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مہارانی وکٹوریہ اردو لکھنا اور پڑھنا بخوبی جانتی تھیں اور انہیں اپنی اس کامیابی پر بہت فخر تھا۔ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے ایک نئی زبان سیکھنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ چاہے وہ سفر پر ہوں یا چھٹیاں منا رہی ہوں، وہ اردو کا سبق حاصل کرنا نہیں بھولتی تھیں۔ ہر رات سونے سے پہلے اردو زبان کی مشق ضرور کرتی تھیں۔ اس دوستی کا یہ نتیجہ ہوا کہ انگلینڈ میں پہلے سے ہی بہت مقبول انڈین کھانا چکن کری مزید مقبول ہو گیا۔ کریم نے رانی کے لیے چکن کری، دال اور پلاؤ بنایا۔ مہارانی وکٹوریہ نے 20 اگست 1887 کو اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے اپنے انڈین نوکر کے ہاتھوں بنی چکن کری کھائی، لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مہارانی وکٹوریہ نے چکن کری کا لطف اٹھایا تھا۔ برطانیہ کی معروف تاریخ دان اینی گرے اپنی کتاب دا گریڈی کوئین ایٹنگ ود وکٹوریہ میں لکھتی ہیں، ایسا نہیں تھا کہ کریم سے پہلے رانی وکٹوریہ نے پہلے کبھی چکن کری نہیں کھائی تھی۔ 29 دسمبر کو ونڈسر کاسل کے مینیو میں کری دی پلاٹ کری دا پولے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کری میں اور کریم کی پکائی ہوئی کری میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اس کری میں پھلوں، ہلدی اور بالائی کا استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بچے ہوئے گوشت اور سبزیوں کو ملا کر سالن بنایا جاتا تھا اور اسے بہت اعلیٰ معیار کا کھانا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن کریم کے آنے کے بعد بھارتی خانسامے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنے لگے تھے۔
اس کے علاوہ کریم نے مہارانی کے دل میں انڈیا کی ایک خاص تصویر بنائی شروع کر دی۔ کہنے کو تو وہ وکٹوریہ ملکہ ہندوستان تھیں، لیکن انہیں کبھی انڈیا جانے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ وہ سمندر کے ذریعے سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ شربانی بسو بتاتی ہیں کہ انڈیا رانی کے تاج کا ہیرا تھا، لیکن انہیں کبھی وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ انہیں انڈیا کے بارے میں بہت تجسس تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ انہیں بتایا جائے کہ انڈیا کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے۔ کریم نے ان کی یہ خواہش پوری کی۔ انہوں نے انڈیا کی روح کو ان تک پہنچایا۔ انہوں نے بھارت کی گرمی، دھول، تہواروں اور یہاں تک کہ وہاں کی سیاست کے بارے میں بھی رانی کو بتایا۔ کریم نے انہیں ہندو مسلم فسادات اور اقلیت کے طور پر انڈیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ان معلومات کی بنیاد پر ہی رانی وکٹوریہ نے واسرائے کو خط لکھ کر ان سے کچھ سوالات کے جواب طلب کیے۔ ملکہ وکٹوریہ سے عبد الکریم کی قربت بہت بڑھ گئی تھی اور وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے تھے۔ ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو رانی شاہی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تک چلی گئیں۔ رانی کے ڈاکٹر سر جیمز ریڈ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، جب کریم بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے تو ملکہ وکٹوریہ ان کی عیادت کے لیے دن میں 2 بار ان کے گھر جانے لگی۔ وہ اپنا بستہ بھی ساتھ لے جاتی تھیں تاکہ بستر پر لیٹے لیٹے کریم انہیں اردو پڑھا سکیں۔ ملکہ وکٹوریہ عبد الکریم سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے انہیں آگرہ شہر میں 300 ایکڑ کی جاگیر دلوائی اور برطانیہ میں اپنی تینوں شاہی محلوں میں الگ الگ گھر بھی دلوائے۔ انہیں اپنے سینے پر میڈل لگا کر چلنے اور تلوار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ مہارانی کے کہنے پر کریم کی حکمت کا کام کرنے والے والد کی پینشن مختص کرا دی گئی۔ ملکہ کی عبد الکریم سے قربت اور ان پر یقین کا یہ نتیجہ ہوا کہ شاہی محل میں سب لوگ عبد الکریم کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف رانی کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے۔ شربانی بتاتی ہیں کہ حالات یہ ہو گئے کہ پورے شاہی محل کے عملے نے کریم کے خلاف ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکہ اگر عبد الکریم کو اپنے ساتھ پورے یورپ کے دورے پر لے جاتی ہیں تو وہ سب لوگ اجتماعی استعفیٰ دے دیں گے، لیکن ملکہ نے ان کی ایک نہیں سنی۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی میز پر رکھی ہر چیز پھینک دی۔ بعد میں کسی نے بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ رانی کریم کو اپنے ساتھ یورپ لے گئی۔ کریم کو جس طرح عزت اور اہمیت دی جا رہی تھی اس کے بارے میں لوگوں کو کافی جلن ہوتی تھی۔ ان کو افسوس تھا کہ ایک معمولی سے شخص کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملکہ وکٹوریہ اور کریم کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ شربانی بسو بتاتی ہیں نہیں، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن شاہی دربار میں ان کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں ضرور کہی جاتی تھیں۔ ایک روز کریم کو اکیلے ہالینڈ کی ایک کاٹیج میں اپنے ہمراہ ضرور لے گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی جسمانی رشتہ تھا یا نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بات صرف وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دونوں کے درمیان روحانی رشتہ ضرور تھا۔ 22 جنوری 1901 کو جب ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے فرزند اور ان کے جانشین ایڈورڈ اور ان کی اہلیہ رانی، ان کے بیٹوں، پوتوں اور ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو ملکہ کے بے حد قریب تھے۔ شہزادے ایڈورڈ نے عبد الکریم کو رانی کے سونے کے کمرے میں داخل ہو کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی، لیکن ملکہ کی وفات کے کچھ دن بعد ہی عبد الکریم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ ہر ایک خط ان کے حوالے کر دیں جو ملکہ نے انہیں لکھے ہیں۔ پھر ان کے سامنے ان خطوط کو نظر آتش کر دیا گیا۔ کریم کی اہلیہ اور ان کے بھتیجے بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں سب کے سامنے بہت ذلیل کیا گیا۔ ان سے انڈیا واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ ملکہ نے آگرہ میں انہیں بہت جاگیر دی تھی۔ انگلینڈ سے واپس آ کر وہ وہیں رہے اور 1909 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آسبرن ہاؤس اور ونڈسر محل میں نہ تو پگڑیاں نظر آئیں اور نہ ہی شاہی باورچی خانے میں انڈین مسالوں کی خوشبو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔